پورے عرب سے لوگ اپنی دکانیں لے کر آتے ہیں، اپنے سامان لے کے آئے ہیں، نمائش ہے۔ آپ عکاظ میلے میں پہنچ گئے، قولوا لا الہ الا اللہ، لوگوں کو ایک اللہ کی طرف جب بلانے لگے تو آپ کو اتنا مارا عکاظ بازار میں، اتنا مارا کہ اس وقت آپ کی بیٹی فاطمہ کی عمر 4 سال تھی، آپ بے ہوش ہو کے بازار میں عکاظ میلے میں گرے ہوئے، آپ عکاظ میلے میں آپ کی پیشانی سے خون نکل رہا ہے، آپ بے ہوش پڑے ہوئے۔ کسی نے فاطمہ سے کہا 4 سال کی بچی سے کہ تیرے بابا کو مکے میں لوگوں نے اتنا مارا عکاظ بازار میں کہ وہ بے ہوش گرے۔ حضرت فاطمہ اٹھ کے بھاگی اپنے ابو کے پاس بیٹھ گئی، بے ہوش تھے، اتنا مارا کہ بے ہوش ہے محمد رسول اللہ۔ حضرت فاطمہ نے اپنے سر سے آنچل اتارا، اوڑھنی اتاری اور اپنے ابو کی پیشانی سے خون کو صاف کر رہی ہے۔ میری ماں، میری بہنوں، اگر میری آواز تمہارے کانوں تک جا رہی ہے تو ذرا اس جملے پر غور کرو، ابھی پردہ فرض نہیں ہوا ہے اور 4 سال کی بچی اپنے سر سے اپنی اوڑھنی اتار رہی ہے۔ اس 4 سال کی بچی ابھی پردہ فرض نہیں ہوا ہے اور 4 سال کی بچی اپنے سر کی اوڑھنی سے اپنے باپ کے خون کو صاف کر رہی ہے۔ میری بہنوں، آج تمہاری عمر 20 سال کی ہو گئی ہے، 22 سال کی ہو گئی ہے، تم بھی ایسی کر رہی ہو، تم آئی ایس کی تیاری کر رہی ہو، تم انٹر کالجوں میں اور بی اے کالجوں میں پڑھنے جا رہی ہو، لیکن 22-24 سال کی عمر کے باوجود آج تمہارے سروں پر دوپٹے نہیں ہیں، تمہارے گلوں سے بھی دوپٹے ہٹ گئے ہیں، تمہارے بال کھلے ہوئے، تمہارے لباس بدل گئے ہیں۔ میری بہنوں، یہ 4 سال کی بیٹی فاطمہ کا تھپڑ ابھی اس کا اثر تمہیں نہیں ہو رہا ہے، قبر میں جانے کے بعد اس تھپڑ کا اثر تمہیں پتا چلے گا۔ میری بہنوں، اس 4 سال کی بچی سے سیکھو، جبکہ پردہ بھی فرض نہیں ہوا ہے۔ اس 4 سال کی بچی نے اپنی اوڑھنی اتاری اور اپنے باپ کے خون کو صاف کیا، روتی جا رہی ہے، آنکھوں سے آنسو گرا، ایک گرم گرم آنسو محمد رسول اللہ کے چہرے پر گر گیا، آپ کے گال پر گر گیا، آپ نے آنکھیں کھول لی، اس آنسو نے آب حیات کا کام کیا۔ فاطمہ کی آنکھ سے گرنے والا آنسو جیسی نبی کے چہرے پر گرا، آپ کی آنکھیں کھل گئی، آپ اپنی بیٹی کو دیکھتے ہیں، اس وقت بیٹی کے منہ سے یہ جملے نکل رہے تھے، اے مکے والوں، اے مکے والوں، تم نے میرے اس بابا کو مارا ہے جس نے آج تک زندگی میں کبھی جھوٹ نہیں بولا، تم نے میرے اس بابا کو مارا ہے جس نے آج تک کسی کی امانت میں خیانت نہیں کی، تم نے میرے اس بابا کو مارا ہے جس نے آج تک تم کو کوئی تکلیف نہیں دی، وہ صرف اتنا کہتا ہے ایک اللہ کی عبادت کرو، آج اتنی سی غلطی پر تم نے میرے باپ کو اتنا مارا کہ وہ بے ہوش ہے۔ اللہ کے نبی کی آنکھیں کھل چکی ہیں، آپ نے بیٹی فاطمہ کے آنسو دیکھے تو اس کو پوچھا اور فرمایا وہ قوم کبھی فلاح نہیں پا سکتی ہے جس نے میری بیٹی کے آنکھوں میں آنسو لائی، جو میری بیٹی کو رلاتی ہے وہ قوم کیسے ترقی کرے گی؟ مجھے مارو پیٹو، مجھے تکلیف نہیں ہے، لیکن آج مجھے تکلیف اس لیے ہوئی ہے کہ اے مکے والوں، تمہاری وجہ سے آج میری بیٹی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ جس نے فاطمہ کو ستایا اس نے محمد کو ستایا، جس نے فاطمہ کو رلایا اس نے محمد رسول اللہ کو رلایا۔ میرے بھائیوں، مکے کا سالانہ میلہ عکاظ بازار، لیکن دعوت اللہ، مار کھا رہے تو دعوت اللہ۔ وہ طائف کی بستی ہے، اوباش اور چھچورے لڑکے پہلے پہاڑی کے اوپر چڑھے ہوئے ہیں، آپ نے وہاں جا کر بھی جب لوگوں کو کہا قولوا لا الہ الا اللہ، لوگوں ایک اللہ کی عبادت کی طرف آؤ، میرے پیارے ساتھیوں، اللہ کے رسول کا زبان سے اتنا جملہ نکلنا تھا، پتھروں سے ایسا مارا کہ سر پھٹ گیا۔ زاد المعاد میں ابن قیم لکھتے ہیں کہ خون نبی اکرم کے جوتوں پر گرا، پیر میں وہ جوتے خون جم جانے کی وجہ سے جوتے بھی نہیں اتر رہے تھے، بے ہوش ہو کے زمین پر گر گئے، ہوش آیا تو فرشتوں کو اپنے پاس پایا، وہ کہہ رہے ہیں اے محمد
ابن عبداللہ اگر آپ کہیں تو ہم ان طائف والوں کو دو پہاڑیوں کے بیچ میں رکھ کے کچل دیں. مولوی جرجیس کو جو پتھر مارے ہم تو کہہ دیں گے مارو گولی, ہمارے باپ کا کیا جا رہا ہے. لیکن محمد رسول اللہ ایک طرف فرشتوں کو دیکھتے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ان دونوں پہاڑیوں سے پیس کر ان کو کچل دیں. دوسری طرف طائف والوں کو دیکھ رہے ہیں تو فوراً رحمت للعالمین کی زبان سے جملہ یاد ہوتا ہے, نہیں اے فرشتوں نہیں, ان کو مت مارو, ان کو مت کچلو, ان کو مت ستاؤ. یہ آج ایمان نہیں لائیں گے تو کیا ہوا, ان کی پشتوں میں چھپی ہوئی ذریت آدم, ان کی پشتوں میں چھپی ہوئی نسلیں میرے اوپر ضرور ایمان لائیں گی. ان کے نطفے سے پیدا ہونے والی اولادیں میرے اوپر ضرور ایمان لائیں گی. فرشتوں نے اصرار کیا, اللہ کے نبی ایک بار اور غور کر لیجئے. آپ نے کہا غور کیا کرنا ہے, اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون, اللہ میری قوم کو ہدایت دے, ابھی یہ جانتی نہیں ہے کہ مجھے تو نے رسول بنایا ہے, میں تیرا پیغمبر ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید ہے دوستو آپ سبھی لوگ خیریت سے ہوں گے. تو دوستو یہ تھے مولانا جرجیس انصاری. توحید یعنی صرف ایک اللہ کی عبادت, صرف اور صرف ایک اللہ کی عبادت. یہ وہ عظیم عمل ہے دوستو جس کے کرنے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے بندے سے اتنا خوش ہوتے ہیں کہ اسے ہمیشگی کی جنت عطا کر دیتے ہیں, اور اس کے نہ کرنے پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ اتنا غضب ہوتے ہیں کہ اسے ہمیشگی کی جہنم عطا کر دیتے ہیں. کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فرمان ہے کہ اللہ چاہے تو ہر گناہ معاف کر دیں گے سوائے شرک کے. شرک ایسا گناہ ہے کہ وہ اس کی معافی کبھی نہیں ہے, اس کا انجام صرف اور صرف ہمیشگی کی جہنم ہے. اور شرک اتنا بڑا گناہ ہے کہ شرک کرنے والے کا کوئی عمل, کوئی اچھا عمل کیوں نہ ہو, کوئی اچھے سے اچھا عمل کیوں نہ ہو, کوئی عمل قبول نہیں ہوتا ہے اللہ کے سامنے. اللہ اسے دھول کے برابر اڑا دیتا ہے. لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم شرک سے بچیں, کیونکہ شرک سے بچنے کی دعوت ہر نبی نے دی ہے, ہر رسول نے دی ہے اپنی امت کو. جب ہمارے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک اللہ کی عبادت کی طرف بلایا کرتے تھے, یعنی توحید کی دعوت دیا کرتے تھے, اپنے بتوں کو, اپنے معبودوں کو, اپنے جھوٹے خداؤں کو چھوڑو اور آؤ ایک اللہ کی عبادت کی اور, وہی سچا رب ہے جس نے تمہیں پیدا کیا ہے. یہ مورتی, یہ بت, یہ کچھ نہیں کر سکتے. تو قولوا لا الہ الا اللہ کا کلمہ مشرکوں کو اتنا برا لگتا تھا, اتنا برا لگتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ مارنے لگتے تھے. کبھی پتھر سے مار دیا تو کبھی پیشانی سے لہو نکال دیا. قصور صرف اتنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے ایک گزارش کرتے ہیں کہ آؤ جھوٹے معبودوں کو چھوڑو اور آؤ ایک سچے رب کی طرف جس نے تمہیں پیدا کیا, اور اس دنیا کا خالق صرف اکیلا ایک اللہ ہے, صرف اس کی عبادت کرو. تو اتنی سی بات مشرکان مکہ کو ہضم نہیں ہوتی تھی اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ظلم کرنے لگتے تھے. ان لوگ کے لاکھ ظلم کے بعد بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سے ایک ہی امید تھی کہ ان کی پشتوں سے ان کی نسلیں جو آئیں گی وہ ضرور اللہ کی عبادت کریں گی. یہ نہ کرے تو نہ کرے, بٹ ان کی نسلیں جو ان کے بچے ہوں گے وہ اللہ کی عبادت کریں گے, خالص ایک رب کی عبادت. سبحان اللہ. صاحب دوستو آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی, اگر آئی ہے تو لائک کمنٹ شیئر کر دیجئے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے. تو پھر انشاءاللہ پھر ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں, تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ. السلام علیکم.